الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات نعرہ تکبیر اکبر کے خالق کا نام بہت عظیم مل کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلوات اس سے پہلے جو ہے مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت فرما کر ثواب کثیر حاصل کیا اس کے ضمن میں اپنی معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں دعا ہے خدا بند متعال آپ تمام عزاداروں کا اس مقدس صفِ عذاب میں تشریف لانا عبادت میں شمار بانیان کی صفِ عذاب چھائی خرچ اخراجات نظر نیاز اکبر کا خالق اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے بالخصوص خالق لم یزل اس عزاداری سید الشہداء کا اور آج اس مجلس عزا اور جلوس عزا کا ثواب جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے تمام بالعموم اور بالخصوص ملک اقبال صاحب کے نام احوال میں درج فرما اور اس ذکر کو ان کے بلندی درجات کا ذریعہ قرار فرما جتنے آپ حالات لے کر آئے ہیں کوئی بھی یہاں سے خالی دامن نہ جائے خدا بند متعال باب الحوائج اور فضل العباس کے صدقہ آپ تمام کی اور بانیان کی حاجات کو پورا فرمائے اور اس معاشر دور میں خدا بند متعال ہر مومن کی عزت و
آپ اس کی محافظت فرمائے، اور ہم سب کو نام کا نہیں بلکہ کام کا شیعان علی، ادگاران اہل بیت اور عزادار حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی تمام طور پہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے بآواز بلند صلوات یقیناً آپ تمام عزادار یکم محرم الحرام سے ہر عزاخانہ میں جا کر مودت فی القربہ کے واجب فریضہ کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ہمارا ان مجالس کا انعقاد کرنا، عزاداری کے پروگراموں کو منعقد کرنا، ان جلوس اضاء کو نکالنا، یہ کوئی عادتاً نہیں ہے بلکہ عبادتاً ہے۔ یہ ہم کوئی رسم کے طور پر انجام نہیں دے رہے، بلکہ قرآن مجید کی اس آیہ مجیدہ کے مطابق قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہم ان جلوس اضاء اور مجالس اضاء میں آ کر اس مودت فی القربہ کے واجب فریضہ کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ عزاداری کی شکل ہے۔ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی محافظت فرمائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف دین کی محافظت نہیں فرمائی، ظاہری طور پر تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن اس عزاداری سید الشہداء کی شکل میں امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ایک ایسی اوپن یونیورسٹی کھول دی کہ جس میں تمام لوگ آ کر علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور دین بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور جو ہے میں نے اوپن یونیورسٹی کیوں کہا کہ ہر ادارے میں پرائمری اسکول میں 5ویں تک آ سکتے ہیں، مڈل والے داخلہ نہیں لے سکتے، مڈل میں 8ویں تک آ سکتے ہیں، لیکن ہائی کلاس والے ایڈمیشن نہیں لے سکتے، ہائی اسکول میں 10ویں تک آتے ہیں لیکن 11ویں 12ویں والے نہیں آتے، لیکن اوپن یونیورسٹی میں عمر کی قید ہی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ عزاداری کی شکل میں قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک اوپن یونیورسٹی کھول دی کہ جس میں بچے بھی آ سکتے ہیں، جوان بھی آ سکتے ہیں، بوڑھے بھی آ سکتے ہیں، خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ اگر بچے آئیں تو انہیں علی اصغر جیسا استاد ملے گا، اگر جوان آئیں گے تو علی اکبر جیسا استاد ملے گا، اگر بزرگ آئیں گے تو حبیب ابن مظاہر جیسا استاد ملے گا، اگر مستورات آئیں گی تو ثانیہ زہرا کی تربیت میسر آئے گی۔ یہ امام علیہ السلام نے صرف تحفظ نہیں کیا بلکہ قیامت تک کے لیے عزاداری کی صورت میں اللہ کے دین کو محفوظ کر دیا۔ جو ہے یا نہیں؟ میں نے جو آپ کے سامنے آیت مجیدہ تلاوت کی، اس کے ترجمہ سے پہلے کربلا یہ کسی صرف جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا صرف جگہ کا نام نہیں ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا بیداری کا نام ہے، کربلا مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرنے کا نام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کربلا اگر متوجہ ہیں تو کربلا میں عرض کر رہا ہوں بیداری کا نام ہے، کربلا شعور کا نام ہے، کربلا مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرنے کا نام ہے، کربلا جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانے کا نام ہے۔ جہنم سے
حسین کو مارنے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے، حسین کو مارنے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں ہے، حسین کو مارنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، توجہ ہے یا حسین کو مارنے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، حسین کو مارنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، حسین کو مارنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عزاداری کو ختم کر دیا، حسینیت کو نہ بھائی، میں عرض کر رہا ہوں کہ گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے، جس وقت آپ مجھے زبان پر کر دینا، گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے، قدم قدم پر سبیل اسی کی، قدم قدم پر سبیل اسی کی، قدم قدم پر سبیل اسی کی، پھر کہہ رہا ہوں گلی گلی میں اسی کا پرچم، اسی کا سجدہ جبھی جبھی ہے، قدم قدم پر سبیل اسی کی، نظر نظر میں وہی مکی ہے، ہوا ہوا میں اسی کے لوہے، ہوا ہوا میں اسی کے لوہے، اسی کی مجلس زمین زمین ہے، حسینیت کو مٹانے والوں بتاؤ اب حسینیت کہاں نہیں ہے؟ نہیں، اگر نعرہ لگانا چاہتے ہو تو مل کر حیدری، اور ہے یا نہیں؟ حسینیت کو مٹانے والوں بتاؤ اب حسینیت کہاں نہیں ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ ولی، دوسرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ ولی استعمال کیا، رسول کے لیے بھی ولی استعمال کیا، اور تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، اپنا نام واضح لیا اللہ ولی، رسول کا نام واضح لیا رسول ولی، تیسرا نام نہیں لیا، اور ہے تیسرا نام نہیں لیا، فرمایا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب امیر کائنات نے حالت رکوع میں انگوٹھی بطور زکوٰۃ دی، توجہ ہے؟ ہاں ہاں، آیا سائل سوال کرتا رہا، کسی نے اس کو کچھ عطا نہیں کیا، لیکن آخر بار شکوہ کر کے جانے لگا، یا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، جب کہا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں تو ید اللہ نے ہاتھ بڑھایا، کیونکہ شکوہ اللہ کا کر رہا تھا نا، تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، ید اللہ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے انگوٹھی، اب انگوٹھی لے کر جب جا رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے علی کے شکرانے کے طور پر آیت کو نازل فرمایا، اور ہے یا نہیں؟ کائنات جس کا شکر ادا کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور اللہ جس کا شکر ادا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ جذبات میں جملہ نہیں کہا، کوئی سننے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو ساری کائنات کرتی ہے تو اللہ کی شکر کرے گا۔ میں پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور ہے یا نہیں؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے ذاکر بنو، اور ہے یا نہیں؟ تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ چلو یہاں پہ نہیں، پھر اللہ فرماتا ہے قرآن میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، جب خالق کائنات نے اسحاق و اسماعیل بیٹے عطا فرمائے، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ بڑھاپے میں تو نے مجھے اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ پھر جناب داؤد نے کہا یا اللہ تیرا شکر
کرو، اور ہے یا نہیں؟ ان سے محبت کرو، اور ان کی محبت ہی کا نام جنت ہے۔ رسول نے اپنی آبے سے تجھے زبان سکھایا ایسا کرنا، لو الناس، اگر لوگ محبت علی پر جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا، تو پتہ چلا جہنم نام ہے دشمنی علی کا، جہنم نام ہے دشمنی علی کا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، میں نے گفتگو شروع کی، آپ بھی پریشان، جہاں تک آواز آ رہی ہے کہ اس نے آیت تو پڑھی ہے قرآن کی اور کھینچ کے فٹ کیا ہے علی پر، اور ہے یا نہیں؟ یہ شیعہ آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، فٹ کرتے ہیں اہل بیت اور علی پر، اور علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، ہم کون ہیں جو علی کو بڑھائیں گے؟ ہماری کیا مجال؟ ہم علی کو نہ نبی سے بڑھاتے ہیں نہ خدا سے بڑھاتے ہیں، تو پھر گلی گلی نگر نگر شہر شہر کوچہ کوچہ علی علی کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اپنے مولا علی کا پیغام تمام عالم اسلام کو بتانا چاہتے ہیں۔ میرے مولا نے، امیر کائنات نے، حلال مشکلات نے، یعصوب الدین نے، نقطہ بسم اللہ نے، علی ابن ابی طالب نے، اس عشق اول نے، اس نور اول نے، اس عدد اول نے سب سے ارشاد فرمایا تھا، انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک اللہ سا غلام ہوں۔ ہم دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں، آؤ پہلے نوکر کو تو پہچانو، اور ہے یا نہیں؟ 1400 سال سے آج تک جس نبی کا علی سمجھ میں نہیں آیا، اس علی کا نبی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہم علی علی کر کے نبی سمجھانا چاہتے ہیں، اور ہے، لیکن یہ بات آئی کہاں سے کہ یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں؟ ہے متوجہ جملہ کرو، کہاں سے یہ بات آئی کہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں؟ دراصل انہوں نے رسالت کی شان کو سنا اپنے منبر سے، رسالت کو سنا اپنے منبر سے، علی کی شان سنی ہمارے منبر سے، جب ادھر سے ولایت کو سنا ادھر سے رسالت کو سنا تو انہیں علی بڑا ہوتا نظر آیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ارے یہ ہمارا تو قصور نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ نہیں کہا، ہمارے علی نے تو جب بھی فخر کیا نبی کی وجہ سے، اور ہے یا نہیں؟ اتنی فضیلتوں والا علی، اتنی فضیلتوں والا علی، اپنی ابا کے ساتھ جس کے جوتے صاف کریں، توجہ ہے یا نہیں؟ اتنی فضیلتوں والا علی جس کے جوتے صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور ہے یا نہیں؟ اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہم علی علی کر کے نبی سمجھاتے ہیں، اور جب بھی میرے مولا نے فخر کیا اپنی وجہ سے نہیں، رسول کی وجہ سے۔ کسی نے سوال کیا کہ یار یہ کیا وجہ ہے؟ ادھر آپ سے سوال کیا جاتا ہے، آپ فوراً جواب دیتے ہیں، کبھی سوچا تک نہیں۔ مولا نے فرمایا اچھا تو بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ اس نے کہا جی 5۔ مولا نے فرمایا تم نے سوچا نہیں؟ کہا یہ ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہے۔ کہا جس طرح ہاتھ ہر وقت تیرے سامنے اس طرح پوری کائنات علی کے سامنے ہے، پوری کائنات اسی طرح علی کے سامنے ہے۔ علی کیا سوچے گا؟ اس نے کہا اچھا پوری کائنات آپ کے سامنے۔ مولا فرماتے ہیں یہ کمال بھی میرا نہیں، حال صفت و حاضر لعاب رسول اللہ، یہ میرا سینہ جو علوم کا گنجینہ ہے، یہ میرا نہیں کمال، یہ لعاب رسول کا اثر ہے، یہ لعاب رسول کا اثر ہے، اس لیے کہ میں نے لعاب رسول کو چوسا ہے۔ زکّنی رسول اللہ، زکّن زکّا، رسول نے مجھے ایسے علم عطا فرمایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو جوہر دیتا ہے۔ یہ
نہیں فرمایا ایسے علم دیا جس طرح ماں بچے کو دودھ دیتی ہے، اس لیے کہ ماں پہلے خوراک کھاتی ہے، پھر وہ چباتی ہے، پھر وہ معدے میں جا کر ہضم ہوتی ہے، کچھ کا خون بنتا ہے، کچھ جسم سے خارج ہوتی ہے، پھر خون سے دودھ بنتا ہے، پھر دودھ بچے تک پہنچتا ہے۔ اتنے تخیر و توتر کے ساتھ، اور ہے یا نہیں؟ لیکن پرندہ ادھر سے اٹھاتا ہے دانا، ادھر سے چوٹ کے ذریعے اپنے بچے کے منہ میں رکھ دیتا ہے۔ گویا علی فرما رہے ہیں کہ جس طرح وحدانیت کی یونیورسٹی سے نبی نے علم لیا تھا، جس طرح وحدانیت کی یونیورسٹی سے علم لیا تھا، بغیر کسی تبدیلی کے میرے اندر اڑیل دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب علی دنیا میں آئے، نبی نے ہاتھوں میں لیا، کہا یا علی سناؤ، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ بتاؤ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل یا قرآن سناؤ۔ یہ علی نے فرمایا۔ لیکن جب ہم علی کا فرمان سناتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں شیعہ بڑے عجیب، دیکھا علی کو بڑھا دیا، ہر 4 دنوں کا بھی 3 دنوں کا بچہ، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں توریت، زبور، انجیل، قرآن؟ اور ہے یا نہیں؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ارے بھائی کہہ سکتا ہے۔ پھر کہتے چلو اگر انہوں نے پڑھانا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں، قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ تم نے قرآن حافظوں سے لیا ہے۔ اور ہے یا نہیں یار؟ تم نے قرآن حافظوں سے لیا ہے۔ قرآن ایک رات میں پڑھ کے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، تم نے قرآن حافظوں سے لیا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ہم نے قرآن حافظوں سے نہیں لیا، ہم نے قرآن کو حافظوں سے لیا ہے۔ ہم نے حافظوں سے نہیں لیا قرآن، ہم نے وہ حافظوں سے لیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے جب عیسیٰ دنیا میں آئے، توجہ ہے، لوگوں نے مریم پر اعتراض کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر مریم خاموش، پریشان۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہم کسی ہاتھی کی ماں کو پریشان ہونے ہی نہیں دیتے، ہم پریشان نہیں ہونے دیتے۔ کہا یہ کہتے ہیں کہ تم نے بغیر شوہر کیا، اب انہوں نے کہا بچے کی طرح اشارہ کرو۔ 3 دن کا بچہ بہت پیارا ہے، قرآن کہتے ہیں عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بن کر آیا ہوں کتاب۔ اگر 3 دن کا عیسیٰ بول سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ علی نہیں بول سکتا۔ جی چلو کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ کو نبی تھا، علی نبی تو نہیں، یقیناً عیسیٰ نبی ہے، علی نبی نہیں۔ پھر آپ قرآن کی طرف، جب زلیخا نے یوسف کے اوپر اعتراض کیا، اور ہے یا نہیں، الزام لگایا، جناب یوسف نہ کر رہا ہے، آگے سے عزیز مصر، اس نے کہا کہ دیکھو ایک غلام آپ کی زوجہ پہ اعتراض کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے۔ قرآن نے بول کر کہا یوسف پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے ہاتھی بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، تیری گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اور کہا یہ جو بچہ
تو سمجھ رہا ہے کہ میں علی کا نقصان کر رہا ہوں یا علی کی شان کم کر رہا ہوں. ارے اس میں علی کی شان کم نہیں ہو رہی، یہ تو نبی کی توہین کر رہا ہے. اور ہے یا نہیں؟ یا جن کے پاس یہ زبان علی کی امانت ہو وہ گھر میں کیسے لو؟ اس زبان کا کیا فائدہ جو چوراہ میں بولے ذکر علی میں نہ بولے؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں یہ علی کا توہین نہیں ہے، نبی کی توہین ہے. اس لیے دیکھ آج علی کن ہاتھوں پر ہے. ارے یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں پہ بول کر پتھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. ان ہاتھوں پہ پتھر بول سکتے ہیں تو علی نہیں بول سکتے. ان ہاتھوں پہ تو پتھر بولتے ہیں، جہاں پتھر بول سکتے ہیں آپ علی نہیں بول سکتا. یہ توہین علی کی نہیں نبی کی ہے. کہا جی اچھا اگر علی نے کہا ہے تو پھر نبی کو کہنا تو چاہیے تھا. علی نے کہا میں قرآن سنوں، نبی کو کہنا چاہیے تھا. نبی بڑا ہے، قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے. وہ توجہ جملہ کہو کہ علی نے کیوں کہا، نبی نے کیوں نہیں کہا. علی نے کیوں کہا قرآن سنا، نبی نے کیوں نہیں کہا؟ اس لیے جب علی آئے ماحول کیسا تھا، جب نبی آئے ماحول کیسا تھا. جب نبی آئے ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں بولو سماتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں. سب بولیں گے تو آگے والے جملہ کہوں گا ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. قرآن بھلا کس کو سناتے محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. اور سلام کیا قرآن بھلا کس کو سناتے محمد، قرآن کسی اور کو. ہاں جب محمد آیا مجھے لوگوں کا معاشرہ تھا، لیکن جب علی آئے اس وقت رسول کے ہاتھوں پر تھا. اس لیے کہا کہ میں سنا میرے محترم سامنے جیسے ہستی کی آج شکل ہوئی وہ ہے ہم شکل علی. اور ہے اور نام ہے عباس. ارے بھائی وہ عباس کسی سے کیا زیر ہوگا جس کے نام پہ ہی زبر ہے، زیر نہیں. اور ہے یا نہیں؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں. شجاعت کا صدف مینار الماس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. جو غازی کا علم اپنے گھروں پہ لگانا فرض کرتے ہیں وہی بیٹھے. غریبوں کا سہارا بے کسوں کی آس کہتے ہیں. یزیدی سازشیں جس کے علم کی چھاؤں سے لرزے اسے ارض و سما والے سخی عباس، اسے ارض و سما والے سخی عباس کہتے ہیں. عباس زہرا کی دون کے اثر کا نام عباس ہے. امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی نماز شب کی دعا کے اثر کو عباس کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ کتنا مقام ہے عباس کا، ذرا کبھی اس انداز سے بھی سوچا کرو کہ کتنا مقام ہے عباس کا. ہمیشہ اولاد کی دعا بندہ دو وجہ سے کرتا ہے. یا تو بیٹیاں ہوں، بیٹا پہلے نہ ہو،
دعا کرے، یا اولاد نہ ہو تو پھر اولاد کی دعا کرے۔ جس علی کے ہاں پہلے حسن و حسین کیسے بیٹے جوانان جنت کے سردار موجود ہوں، اور پھر جس بیٹے کی علی دعا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ غور ہے یا حسن و حسین کے ہوتے ہوئے علی جیسا امام جس بیٹے کی خواہش ہے اس کو عباس کہتے ہیں۔ کتنا مقام ہے عباس کا؟ بہت مقام ہے حسنین کا۔ حسنین شریفین وہ ہیں جن کے کپڑے عید کے دن جنت سے آئے، جنت سے جن کے لباس آئے ان کو حسنین کہتے ہیں، اور خاتون جنت جس کا لباس سی کے بہتے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ جنت سے جن کے لباس آئے ان کو حسنین کہتے ہیں، اور خاتون جنت جس کا لباس سی کے بہتے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ کی محبت کو دیکھیں جملہ میں اور کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون قبول کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔ جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ جس کا جھولا فرشتے جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ جیسے جناب قاضی نہیں بتاتا ایسے مولا نے شادی ام المنین سے کی، لیکن جب ہو گئی روایت کا جملہ ہے سنیے گا کہ جیسے جناب عباس دنیا میں ہے، مولا علی مسجد میں اطلاع دی گئی کہ اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، امیر کائنات گھر میں ہے۔ عباس کو ہاتھوں پہ لیا اور دیکھ آئے، عباس کو دیکھ کر علی کہتے ہیں واقعی جیسا مانگا تھا ویسا ہے، جیسا میں نے مانگا تھا ویسا ہی ہے، اور پیشانی پہ بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ اسی کا تو نام عباس ہے۔ ادھر نام عباس آیا، جیسے ہی لفظ عباس زینب نے سنا جلدی سے علی کے سامنے کہا بابا اس میرے بھیا کا نام کیا ہے؟ کہا عباس۔ کہا بابا اس عباس کا واسطہ ایک لمحے کے لیے عباس مجھے دو، عباس مجھے دو۔ زینب کے ہاتھوں پہ عباس آیا، ایک سائڈ پہ جا کر کان میں جناب زینب نے عباس کو کچھ کہا، یا امیر کائنات کہتے ہیں زینب اتنی جلدی کیا ہے، عباس ہمیشہ تیرے پاس ہی تو رہے گا، عباس کی پرورش تو ہی کرے گی، اس لیے کہ 20 سال جناب زینب عباس سے بڑی ہے، ماں باپ کے حاضر کو زینب نے پالا ہے، عباس تیرے پاس ہی رہے گا، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ سنوگے جو بلا جناب ثانیہ زہرا کہتی ہیں بابا جلدی اس لیے کی ہے کہ جب ماں زہرا دنیا سے جا رہی تھی نا، ماں زہرا نے جاتے ہوئے کہا تھا زینب میرے بعد ایک کلابیہ خاندان سے مستور آئے گی جس کو اللہ بیٹا دے گا، اس کا نام ہوگا عباس، مجھے فاطمہ کا سلام پیش کرنا، میں نے غازی کو اپنے ماں کا سلام فرشتے نے سلام بھیجے، انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جنہیں زہرا سلام بھیجے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا سوائے ہمیں حسین کے تو جو کوئی کام نہ دے، آزادار و عباس دنیا میں آیا۔ عباس دن و رات شب و روز گزرتے رہے، جب چلنے کے قابل ہوا ایک دن مولا علی علیہ السلام گھر میں آئے، کیا دیکھا؟ ایک طرف جناب زینب ہے، ایک طرف جناب ام کلثوم ہے، ایک انگلی جناب ام کلثوم نے پکڑی ہے
ایک جناب ساری زہرا نے پڑھی ہے، درمیان میں عباس چل رہا ہے. مولا علی دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ عباس کو چلنا سکھا رہی ہو. علماء اکابر پڑھتے ہیں اور میرا دل کہتا ہے، بیویوں نے کہا بابا ہم عباس کو چلنا نہیں سکھا رہے، آج سے ہی عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج سے ہی عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہے. ازادار وقت گزرتا رہا. عباس جوانی کی حدوں کو چھونا شروع کیا. بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس کا. جب تک عباس زندہ رہا علی کی بیٹیاں سکون کی نیند سوتی رہے. ازاداروں جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا تو جب دربار یزید میں نیزوں پر سر پہنچے، اس کے دربار میں سفیر روم کے ساتھ ایک مہر نفسیات تھا. اس نے دیکھا کہ مختلف سر ہیں، کسی نیزے کے اوپر 18 سال کا سر، کسی کے اوپر 34 سال کا، کسی کے اوپر 57 سال کا. ہر سال وہ دیکھتا رہا، لیکن جس نیزے پہ سر تھا نا عباس کا، اس نیزے والے کو کہا میرے قریب آ. قریب بلا کے کہتا ہے کہ جو فوج کربلا میں جنگ کرتی رہی ہے اس کا کوئی سپاہی مجھے ملا. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سر جو نیزے پہ ہے کیا اس نے بھی کربلا میں جنگ کی ہے؟ کیا اس نے بھی جنگ کی ہے؟ رونے والوں کو بدبخت کہتا ہے ہاں یہ بھی لڑا ہے، اس نے بھی جنگ کی ہے. یہ کہنا تھا یا وہ مہر نفسیات کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میرا علم بتاتا ہے اس کے چہرے کے شکل بتا رہے سے لڑنے کی اجازت. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. ازاداروں ایک جملہ تاکہ آپ کی عبادت ہو جائے اور ہر آنکھ کا وضو ہو جائے. سید سجاد سے کسی نے سوال کیا مدینہ میں قید کے باہر، مولا کیا وجہ ہے کہ سارے سال کو لوگ کے نیزہ پر سوال کیے گئے، لیکن ایک سال ایسا تھا عصر عاشور کو جب اسے سوال کرتے تھے نا وہ نیزے سے زمین پہ آتا تھا. 9 مرتبہ سوال کیا وہ زمین پر آیا. مولا سجاد کہتے تو نے میرے جگر پہ خنجر چلا دیا، تجھے پتہ تو نہیں ہے کہ وہ سر کس کا تھا؟ کہا وہ سر عام نہیں تھا، وہ سر تھا میرے چچا عباس غازی کا. جب لعین لوگ نیزہ پہ غازی کے سر کو بلند کرتے تھے عباس کی کھلی آنکھیں زینب کے ننگے سر پہ پڑتی تھی، وہ سر زمین پہ آتا تھا.
مرتبہ مولا خیمہ میں آئی، یا جناب ام فضل زوج عباس کے بیوی، عباس مجھے نجف کا راستہ بتاؤ۔ کہا کیا کرے؟ کہا میں نجف میں جاؤں گی، جا کر بتاؤں گی کہ حسین غریب ہو گیا ہے، 3 دن سے پانی بند ہے، حسین کے خیموں سے بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ابھی تک عباس بھی زندہ ہے۔ کہا ایسے نہ کہے، میں کئی مرتبہ مولا کے پاس چلا ہوں، مولا نے اجازت نہیں دی۔ جناب لبابہ خاتون کہتی ہے غازی ہر خیمہ میں سکینہ ایک مرتبہ، ہر خیمہ میں ایک مرتبہ گئی، میرے خیمہ میں 9 مرتبہ آئی۔ جب 9ویں مرتبہ آ رہی تھی، اب میرے پاس تسلی کے الفاظ نہیں تھے، میں نے سکینہ کو آتے دیکھا، میں نے قرآن کھول لیا، بانی شریعت کی بیٹی ہے، مجھے قرآن پڑھتا دیکھے گی واپس چلی جائے گی، اور میں والے بازاروں جناب ربابہ کہتی ہے میں قرآن پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی، میں قرآن کی تلاوت کرتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ جب تھک گئی نا، ایک قدم اٹھاتی تھی، ایک زمین پہ رکھتی تھی، پھر زمین پہ لگی مار کے کہ یا اللہ میں اتنی غریب ہو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یا اللہ میں اتنی غریب ہو گئی، میرے سے کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ عباس کہتے ہیں ایسے نہ کہو، کئی مرتبہ اجازت مانگی، ہر مرتبہ مولا کہتے تو ہے لمدہ۔ جناب سکینہ کہتی ہے چچا اجازت میں لے کر دیتی ہوں، اجازت میں لے کر دیتی ہوں۔ غازی کہتے ہیں اجازت تو لے کر دے، پانی میں لے کر آؤں گا۔ ادھر سے سکینہ نے مشق اٹھائی، ادھر سے غازی نے جھکنا شروع کیا، جھکتے 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 عباس اتنا جھکے، غازی کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پر آ گئے، یا پہلو سے مستور کی آواز آئی، عباس میں تیرے قربان، تو نے میرے گھر کے بڑے کا بھی احترام کیا، چھوٹے کا بھی احترام کیا۔ بس ادارو ادھر سکینہ نے مشق پہنائی، آگے آگے سکینہ پیچھے پیچھے عباس، آگے سکینہ پیچھے عباس۔ جب حسین نے آگے دیکھا، جتنا بھی سامر حسین تھا، حسین نے کرسی کو چھوڑا، خاک پہ بیٹھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سکینہ کیوں آئی؟ کہا میرے چچا کو اجازت دو یہ پانی لائے۔ کہا چچا کو کیوں بھیجتی ہے؟ کہا مجھے عسکر کی محبت مجبور کرتی ہے، میرا عسکر پیاسا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے۔ ازادارو سنو گے جملہ، مولا کہتے ہیں سکینہ پھر بتا کیوں بھیجتی ہے؟ کہا بھائی کی محبت۔ حسین کہتے ہیں تھکے نہیں تو پھر بتا۔ کہا بھائی کی محبت۔ حسین کہتے ہیں ذرا سوچ کے بھیجنا، تیرا ہے 6 مہینے کا، میرا ہے 34 سال کا، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا۔ کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بچے نہ میرا ہے۔ بس ازادارو مختصر کرو، آخری جملے 2 منٹ اور لوگ، اس کے بعد شبیر آئے گی۔ ازادارو ملی اجازت، لیکن جب اجازت مل گئی ادھر سے عباس چلنے لگے۔ حسین کہتے غازی اتنا جلدی لگا، پہلے جان مستورات کو ودا کر گیا۔ غازی خیمہ میں آئے، ازادارو خیمہ میں غازی کا گھوڑا چل رہا تھا، گھوڑا نہیں ایسے جیسے کوئی لاشا نواب کر رہا ہو، مستورات گھوڑے کے ارد گرد، کوئی کہتی ہے واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حجابہ۔ بس ازادارو ملی اجازت، خیمہ سے نکلے، جب جانے لگے حسین نے کہا غازی تلوار یہاں پہ رکھ دو، تلوار یہاں پہ رکھ دو، صرف نیزہ لے کر جاؤ، دفاع کی اجازت۔ دفاع کرتے ہوئے غازی پہنچے، ازادارو دریا سے مشق کو بھر کر میرے حدیث کہتے ہیں دریا کے کنارے عباس یوں پکارے، شامی ہوئے
مشق بھر چکا، جگر میں ایک آس ہے، عباس کی نگاہ میں زمین کی پیاس ہے، کھڑا ہے جس میں لب وہی فرات جس کے پاس ہے، اٹھایا پانی پینے کو نہیں، یہ غلط پیاس ہے، دکھا رہا ہے کہ اسی پر قبضہ یزید ہے، ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے، اس لیے کہ میری سکینہ پیاسی ہے، اور میرا اصغر اجرکم اللہ بارہ مشق گھوڑے پہ سوار ہوئے، ادھر عباس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی، اللہ تعالیٰ فوجوں کو ڈھونڈتے ہوئے عباس آگے بڑھ رہے ہیں، یا ادھر ایک ملاؤں نے وار کیا، عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، عباس نے بایاں بازو میں علم کو پکڑا، ملاؤں نے بایاں بازو قلم کیا، علم کبھی دائیں چھکتا ہے کبھی بائیں، ادھر خیمہ حسینی پہ کیا ہے، جناب فضا نے سکینہ کو اٹھایا، کہا میرا چچا آ رہا ہے، کہا آ رہا ہے، کہا علم کبھی دائیں چھکتا ہے کبھی بائیں چھکتا ہے، کہا دعا میں تیرے چچا پانی لے کر آ گئے، ازادار و خاصی آگے بڑھ رہے تھے، یا مشہد کو اپنے منہ میں پکڑا، ادھر سے عمر ابن سعد لعین نے اعلان کیا، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں، اب عباس کے بازو ساتھ نہیں، ازادار و 30,000 فوج نے، کسی نے پیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، اچانک حسین کا یہ علمدار تیر کھینچنے کے لیے نیچے چھکا، گھٹنوں کو اوپر اٹھایا، ادھر سے ایک ملاؤں نے سر میں گرز مارا، گرز نہ لگنا تھا، یا سنان بن انس نے نیزہ مارا، بغیر سازوں کے عباس زمین پر آیا، تو نے تو سن لیا نا سکون کے ساتھ، میرا دار امام فرماتا ہے، اور میرا سلام و شہید پر جو بغیر بازوں کے پیشانی کے بعد زمین پر آیا، ادھر عباس کا گرنا تھا، ادھر زینب نے مستورات کو کہا، کل تک جس کی وجہ سے چادر کی ذمہ داری نہیں تھی، میرا عباس اتر گیا، کہا واہ حجابہ، آئے میرا پردہ، آخری جملہ اسی پہ شریعہ نامہ ہے، ازادار و عباس نے سین کو چھوڑا، زمین پر آئے، ادھر سے حسین کا ہاتھ کمر پر، حسین بن الان ان کا سرزانی، آئے میری کمر ٹوٹ گئی، میرا زور کمر عباس اتر گیا، ازادار و حسین ناشر عباس پر آئے، عباس کا سر اٹھا کر گود میں رکھا، ازادار و جب سر گود میں رکھا، عباس کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں عباس کوئی حسرت، کہا مولا اور کوئی حسرت نہیں، میری آنکھوں میں تیر ہے، خون جاری ہے، ذرا تیر نکال میں دیکھوں عصر عاشور کا غریب کیسا، عصر عاشور کا غریب کیسا ہوتا ہے، ادھر سے حسین نے تیر نکالا، ازادار و خون ساتھ کیا، یا حسین کہتے ہیں پھر ایسے نہیں، ساری زندگی توبہ کہلوایا ہے، اب مجھے ایک مرتبہ بھائی کہے، میرا دل کہتے ہیں عباس نے کہا ہوگا، ماں سارا کو جواب کیا دوں گا، یا ایک بی بی کی آواز آئی، حسین کو ویر کہے، یا خیمے سے زینب کی آواز آئی، مجھے بھی بیٹھ گئے، ازادارو ادھر سے، اسی جملے میں علم شبیہ آ جائے گی، ازادارو مولا نے علم کو اٹھایا، علم اٹھا کر خیمہ کی طرف چلے، یا جناب فضا کہتی ہے، آیا ہے علم، علمدار نہ آیا، آیا ہے علم، علمدار نہ آیا، یا جناب سکینہ کہتی ہے، علم کو دے کر چاچا مجھے معاف کر دینا، میں نے پانی مانگا تھا، پھر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک سکینہ نے